ولو اور اگر بسط اللہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے، کشادہ کر دیتے، پھیلا دیتے، فراخ کر دیتے رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کے روزی کو فراخ کر دیتا تو لبغوا فی الارض زمین میں پھر فساد ہو جاتا، زمین میں پھر سرکشی ہو جاتی، زمین میں جو لوگ سب کو رزق ایک جیسا دیا جاتا، سب کو اگر امیر بنا دیا جاتا تو پھر زمین میں فساد برپا کر دیتے یہ لوگ، یعنی ان بندوں کو روزیوں میں وسعت مل جاتی تو ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پلے پڑ جاتا تو پھر یہ بہت بدماشیوں میں آ جاتے اور دنیا میں ہلڑ مچا دیتے، دنیا کے امن کو آگ لگا دیتے اور طغیان، تکبر اور بے پرواہی حد سے زیادہ بڑھ جاتی۔ جیسے آج ہے نا لوگوں کے پاس ایک قول، زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی لاؤبالی پن نہ آ جائے۔ جب اللہ نہیں دے کر دیتا نا بعض لوگوں کو تو ایسی لاؤبالی پن آتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے یہ، تفسیر ابن کثیر میں، میرے بندے ایسے بھی ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھی جاتے رہیں گے، اور اگر بعض میرے بندے ایسے بھی ہیں ان کے لائق فقیری ہی ہے، اگر وہ مال حاصل کر لیں تونگر بن جائیں تو اس حالت میں گویا کہ ان کا دین فاسد کر دوں۔ یعنی بعض وقت امیروں کو امیری سوٹ ہوتی کہ وہ امیر ہوتے جاتے اور اللہ کی راہ میں دیتے جاتے اور نیکیاں کماتے جاتے، اور اگر ایسے بندوں کو فقیر بنا دے تو پھر وہ پتہ نہیں دین سے غفلت نہ کرے کہ ناشکری نہ آ جائے کہ اللہ ہمارے سے دے کے چھین لیا۔ اور یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اور اگر فقیروں کو بہت امیر کرتے تو یہی لاؤبالی پن سے لوگوں کے اندر جو مطلب ان لوگ سرکشی پیدا کرتے تو فقیروں کو اللہ تعالیٰ بعض وقت فقیر ہی رکھتے، کتنے بھی مکاریاں کرو، وقتی طور پہ ان کا مال دیتے، ان کے لیے آزمائش بن جاتی، اور وہ جو تباہی مچاتے نا رشتوں کی، خاندان کی، دنیا میں، وہ آپ لوگ، ہم اور آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، اس کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ اور لیکن نازل کرتا ہے، بِقَدْرٍ ایک اندازے سے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اِنَّهُ بے شک وہ بعبادہ اپنے بندوں پر خبیر خبردار، خبر رکھنے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جو يُنَزِّلُ الْغَيْثَ نازل کرتا ہے بارش کو، من بعدی اس کے بعد، ما قنطوا جب وہ مایوس ہو جاتے، قحط سالی سے جب وہ نا امید ہو جاتے تب وہ بارش اللہ سبحانہ وتعالیٰ برسا کر انہیں خوشی دیتا، وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور پھیلا دیتا اپنی رحمت کو، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ولی ہے، کارساز ہے، قابل حمد و ثنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ، ایک حدیث ہے امیر المومنین خلیفہ مسلمین فاروق اعظم کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہتا ہے، امیر المومنین قحط سالی ہو گئی، کیا کریں؟ یعنی بارش بالکل نہیں ہو رہی، تو امیر المومنین فرماتے کہ اب تو لوگ بارش سے بالکل مایوس ہو گئے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب بارش انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قحط سالی کے بعد ضرور اپنی رحمت اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے، بس وہ رحمت کا بندوں کو چاہیے کہ اس کی رحمت کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنے والے بنے، اس کی رحمت کا شکر ادا کرنے والے بنے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر گزارے، نہ کہ پھر وہی فارمرز، کھیتی باڑی کرنے والے، جو زمین پہ اناج اگانے والے، ان پہ ظلم شروع کر دیں۔ اللہ دیتا، رحمت پھیلاتا، مگر بندوں کی چند غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر بندوں کے اوپر امتحان ہو جاتا کہ وہ بندے کیا کر رہے۔ اسی طرح تنگی اسی لیے آتی نا، اللہ تعالیٰ سبحان اللہ ٹیسٹ لینے کے لیے ہے، کشادگی بھی ٹیسٹ لینے کے لیے ہے، رزق میں وسعت بھی ٹیسٹ کے لیے ہے، اور فقیری بھی ٹیسٹ لینے کے لیے ہے۔ مگر اگر اللہ، سب لوگ بولتے نا سب امیر ہو جاتے، سب کو ایک جیسے ہونا چاہیے، نہیں، پھر کوئی پلمبر، کوئی فقیر، کوئی کارپینٹر، کوئی نچلے طبقے والا کام کرنے والا ہی نہیں نصیب ہوتا آپ کو، سب امیر ہوتے، سب کو اپنی حکومت کی عادت ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظام چلانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔